ایک ایک وقت میں دو دو بچیوں کی طلاقیں ہو رہی ہے، معمولی چیزیں ہیں۔ آپ کی ہنڈی پک رہی ہے، اس میں غلاظت ڈالی جا رہی ہے۔ آپ اللہ کے گھر میں سجدہ ریز ہے، آپ کی کمر پر اونٹ کی اجری لا کے ڈالی جا رہی ہے۔ اللہ کے بعد جس نبی پاک علیہ السلام کا درجہ ہے، یہ حالات ہیں۔ آپ محنت فرماتے رہے، تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر گئے۔ بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا میں بھی اپنے والد محترم کے پاس چلی جاؤں۔ چلی ہے اونٹنی پر سوار ہو کر، امید ہے حمل سے ہے، اونٹنی ٹیکری پر چڑھی اور ایک آیا اور اس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ پر خنجر مارا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکتی ہوئی اونٹنی پر سے ٹیکری پر اور ٹیکری سے لڑکتی ہوئی زمین پر خود میں لت پت، حمل بھی ساقط ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ آپ تو بخشائے تھے، آپ کا مقام تو اللہ کے یہاں طے تھا۔ اسی لیے یاد رکھنا، جس دعوت کے کام کرنے والے کے دل میں امت کی ہمدردی، امت کی خیر خواہی، امت کا درد نہیں ہوگا، خدا اس سے کام نہیں لے گا۔ کام ہے۔ واپس لائی گئی مکہ مکرمہ، پھر پہنچی آپ علیہ السلام کے پاس، 7 سال تک اسی زخم میں رہی اور اسی زخم میں انتقال ہوا۔ آپ دفنا رہے ہیں، آپ کا چہرہ غمگین ہے۔ پھر آپ کے چہرے پر بشاشت، صحابہ کرام کے پوچھنے پر کہا گیا میری بیٹی زینب بہت کمزور تھی، فضائل سنو، رومال جھاڑ کر بھاگو مت۔ مجھے یہ خطرہ تھا کہیں قبر کا عذاب میری بیٹی کو پکڑ نہ لے۔ کیا حال ہے مستورات کا، کیا حال ہے جوان بچیوں کا، کیا پہن رہی ہیں، کیسے وقت گزار رہی ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی بیٹی دین کی خاطر زخمی ہو کر 7 سال کے بعد جا رہی ہے قبر میں، اور آپ کو یہ فکر ہے کہ کہیں میری بیٹی کو قبر کا عذاب پکڑ نہ لے۔ پھر میرے اللہ نے مجھے بشارت سنائی کہ آپ کی بیٹی پر سے قبر کا عذاب ہٹا دیا گیا ہے، اس لیے میرے چہرے پر بشاشت ہے۔ سیرت پڑھو، سیرت تو کام کی اہمیت دلوں میں آئے گی، کام کی عظمت دلوں میں آئے گی، اور اپنے آپ کو بھی صحیح ترتیب، صحیح روپ پر ہم لوگ لانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی صحیح روپ پر ہم نہیں ہیں، صحیح ترتیب پر ہم نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک یہودی بچہ آیا کرتا تھا جس کا نام عبد القدوس تھا۔ کئی دنوں سے آنا بند کر دیا اس نے۔ آپ نے پوچھا بھائی عبد القدوس کہاں ہے؟ کہا بیمار ہے۔ آپ فوراً تشریف لے گئے، بالکل آخری حالت، اب مرے تب مرے، اندر کی کوڑن تھی۔ ایک بچے کو نمونیا ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے خطرے میں ہے، سیریس ہے۔ ماں باپ کو کھانا اچھا نہیں لگتا، کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا، نیند نہیں آتی، حالانکہ نمونیا کا نتیجہ موت، اور یہاں بے دینی پر مرنے پر اور بغیر ایمان کے مرنے پر نتیجہ جہنم۔ انبیاء علیہ السلام کے سامنے یہی تھا۔ آپ گئے، کہاں کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں۔ اس کا باپ پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا مجھے کیا دیکھ رہا ہے؟ ابو القاسم، جو آپ کی کنیت ہے، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد روح قبضہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ تیرا شکر ہے ایک جان جہنم سے بچ گئی۔ او میرے بھائیو، او میرے بھائیو، یہ ہمدردی امت کی دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بے دینی پر رونے کی ضرورت ہے۔
امت پر حالات آ جائیں، سیلاب آ جائیں، فساد ہو جائے، امت اجڑ جائے، تو بستیاں کا بستیاں فکر میں آ جاتی ہے کہ نہیں بھائی کچھ کرنا چاہیے، کچھ بھیجنا چاہیے، کچھ رفائی کام کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے. اس لیے کہ امت ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ حالات عارضی حالات ہیں. یہ پریشانی ٹیمپل والی پریشانی ہے. امت بے دینی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، بغیر نماز کے زندگی گزار رہی ہے، حلال حرام کی تمیز ختم کر کے کما رہی ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ گشت میں 10 آدمی، تعلیم میں 5.5 آدمی، 3 دن کی جماعت کبھی نکلی نہیں نکلی تو 12 بجے نکلی اور تیسرے دن صبح سویرے آ بھی گئی. یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. امت کی ہمدردی یہی ہے کہ خوشامد کر کے، سمجھا بجھا کر، اللہ کے سامنے رو دھو کر امت کا رخ دین پر لانے کی ضرورت ہے، تاکہ امت دنیا کے پریشانی سے بھی بچ جاوے اور آخرت کی ہمیشہ کی پریشانی سے نجات پا لے. اللہ نے دین اسی لیے بھیجا ہے. اللہ کا فیصلہ ہے جو بھی دنیا میں چین، سکون، راحت، اطمینان، عزت، برکت، مدد کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیں، 2 کام کریں. کیا 2 کام؟ ایک، اپنے اندر کا یقین بناوے. اس لیے کہ آدمی کو دوڑانے والی چیز یہ ہے وہ اندر کا یقین ہے. جیسے گاڑی کو دوڑانے والی چیز اندر کا پیٹرول ہے، سی این جی ہے یا ڈیزل ہے، جو دھواں بن کے اڑ جاتا ہے، لیکن اس کے بغیر تو ٹائر حرکت نہیں کر سکتے. اندر کا یقین آدمی کو چلاتا ہے.